قال اللہ تعالیٰ فی الفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المدثر قم فانذر بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما بعثت معلما۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام تاجدار نبی امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم دیکھ رہے ہیں 1968 1986 2005 اور 2020، اس میں سے شاید یہ 2020 والی پالیسی ہے جو کچھ حد تک ہم سب لوگوں میں ڈسکشن میں آئی ہے، باقی کدھر آئے کدھر گئے پتہ نہیں لگا۔ لیکن آپ اگر پیچھے مڑ کر ان کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ آج کی پالیسی 1968 کی پالیسی کے ہی ایک بنیادی طور پر بنے ہوئے امپلیمنٹ کے جو اقدامات رچے گئے ہیں اسی کا حصول یہاں پر ہو رہا ہے۔ چہرے چینج ہوئے ہو، بظاہر قوانین نافذ کرنے والا عاملہ تبدیل ہوا ہو، لیکن 70 سال 75 سال پہلے سے جو پالیسیاں بنی ہیں پتہ نہیں کتنے لوگوں کو معلوم بھی ہوئی ہے، کتنوں نے اس سے کچھ سبق بھی لیا ہو۔ 2020 کچھ حد تک آئی ہے۔ اتنے بڑے بڑے پروگرام، اتنے بڑی بڑی پالیسیاں ملکی سطح کی آئی اور چلی گئی، اور ہم ہیں کہ یڑے پاگلوں کے جیسا یہاں پر اپنی پالیسی کو لے کر آنکھوں کو موٹے کر کے ایک دوسرے کو ڈراتے ہوئے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پاگل ہے کیا؟ کام دھندہ نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ نے ہم کو چنا ہے، اللہ نے ہم کو چنا ہے۔ قُوْ أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اس کو ہم اپنے آپ پر نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہم اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ حد تک۔ لیکن اور ایک بات دیکھیے کہ یہ پالیسی ہوتی کیا ہے؟ اتنے خشک مزاجی کے باوجود 2 دن لاکھوں روپیے ہلکا خرچ کر رہا ہے، لاکھوں روپیے آپ سب کا اگر سے دیکھا جائے کلیکٹیولی اس میں خرچ ہوتا ہے۔ یہاں کے انتظامات اپنے شیڈول کو ڈسٹرب کر کے یہ لوگ جو ہے ہم لوگوں کے لیے تعاون پیش کر رہے ہیں۔ کیا حیثیت ہے اس کی پالیسی؟ بھائیوں، میں اگر اس بات پہ تقریر کرنے کے لیے آپ حضرات میں آ جائے تو یہاں پر آدھا پون گھنٹہ بلا کسی رکاوٹ آپ حضرات اس پہ تقریر کر سکتے ہیں، ایکسپلینیشن کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ چنے ہوئے ہیں نا، آپ سلیکٹڈ ہے نا۔ لیکن ہمارا کام تو صرف یہاں تک محدود نہیں ہے۔ یہ پالیسی انٹرپریٹیشن کیا ہوتا ہے؟ پالیسی انوویشن کیا ہوتا ہے؟ پالیسی امپلیمنٹیشن کیا ہوتا ہے؟ پالیسی امپلیمنٹیشن کیا ہوتا ہے؟ یہ اب ہم کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ کام کرنا یہ کوئی بہت واہ واہی والا، داد دینے والا یا ایک دم موٹیویٹ کر کے جذبات میں لانے والا کام نہیں ہے۔ اس کے لیے بہت اہم چیز ہوتی ہے کہ یہ پالیسی پروگرام کی روشنی میں ایجنڈا سیٹ ہوتا ہے، منزلیں طے ہوتی ہیں، منزلوں کا رخ طے ہوتا ہے، منزلوں کا طریقہ کار سامنے رکھا جاتا ہے، اور وہ ایجنڈا سیٹ ہو کے اس ایجنڈے پہ سب کو لگایا جاتا ہے۔ ہم لگے ہوئے، ہم سب لوگ لگے ہوئے۔ محترم بھائیوں، اب یہ ایجنڈے پہ ہم لوگ اپنی پوری صلاحیتیں بھی لگا رہے ہیں، توانائیاں لگا رہے ہیں، لیکن آپ اگر یہ دیکھیں کہ جیسی پالیسی بنتی ہے، جس نیتوں سے بنتی ہے، جس پس منظر میں بنتی ہے، اس کا انٹرپریشن جس انداز سے ہوتا ہے،
एडवोकेसी जिस अंदाज से कराई जाती है, इंप्लीमेंटेशन कराने के सिलसिले में जो इक़दामात अपनाए जाते हैं, जिनको इस्तेमाल किया जाता है, बराबर वो चीजें अमल होती है, चाहे वो अब्दुल रहीम बोलो या चाहे वो गणेश करो। जो हरकत करेगा उसकी बरकत नजर आएगी। ये इंप्लीमेंट करेंगे, उसके असरात कोई भी करो वो नजर आएंगे। मोहतरम भाइयों, आज के हालात में अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो देखिए, ये तब्दीली फितरत का उसूल, थमा हुआ मामला कहीं पर भी नहीं, हर लम्हा तब्दीली, ये फितरत का उसूल है। चाहे वो किसी भी मामले में लीजिए, अपने आप में इंसान में तब्दीली बिल्कुल होती रहनी चाहिए। मुझसे अच्छी हदीसें आप लोग इस बात से मुतालिक कोट कर सकते हैं, हमारे बच्चों में सामने रख सकते हैं। सुकून महाल कुदरत के इस कारखाने में सबात एक तगय्युर का है ज़बाने में। मोहतरम भाइयों, जिस रफ्तार के साथ आज तब्दीलियां वाक़ई हो रही हैं, हम अगर अपने आप को उस सिलसिले में गौर करके देखें कि हम इज्तिमाई तौर पर इस रफ्तार में कहां पर ठहरे हुए हैं, और इज्तिमाई तौर पर एसोसिएशन के इज्तिमाई कॉज के लिए एक आखिरत को कामयाब बनाने के लिए कहां पर हम ठहरे हुए, हम अगर देखेंगे अकरम भाई, तो यकीनन हमारे पास ये होगा कि कई गुना हम पीछे पाएंगे, कई गुना पीछे पाएंगे। जब भी हम एजेंडा कोई हमारे सामने होता है, हम उस पर अमल करते आते हैं। क्या लग रहा है, हम वही कर रहे हैं। हम ही जब एजेंडा सेट किए हुए एजेंडे पे अमल कर रहे हैं, आदी हो गए हैं, उसी के इंप्लीमेंटेशन में अपने आप को खपा रहे हैं, तो हमारे जेर निगरानी निकलने वाली वो खेत, वो नस्लें, वो भी इसी अंदाज की एजेंडे को, किसी के सेट किए हुए एजेंडे को अमल करने में लगेगी। मैं एक जुमला यहां पर आज कहना चाह रहा हूं कि हम लोग रिएक्टिव हो गए और मिल्लत को रिएक्टिव बना रहे हैं। आने वाले सारे नस्लों को रिएक्टिव की तरफ धकेल रहे हैं। प्रोएक्टिव बनिए, प्रोएक्टिव बनिए। अपना एजेंडा हम बनाएंगे, दूसरों के एजेंडे पे हम क्यों खपेंगे? हमसे अच्छा एजेंडा कोई बना सकता है दुनिया में? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल 10 साल की वो मेहनत और 13 साल की वो मेहनत में सारे दुनिया को, दुनिया के सामने एजेंडा पेश किया है। कहां है हम? कहां है वो हमारी तारीफ? ये एजेंडा हमको अपना सेट करना है। सेट किया है, सेट करने की कोशिश आप ही लोग कर रहे हैं। अब हमको रिएक्टिवनेस से बाहर निकलना है, प्रोएक्टिव बनना है। इस हमारे एजेंडे में हमारा मुल्क, हमारी मिल्लत, इस मुल्क में बसने वाला हर समाज का हर फर्द, वो बैसियत इंसान, बैसियत अल्लाह का बंदा, बैसियत इंसानियत का पीकर बनकर निकलना चाहिए। ये एजेंडा, चाहे वो अपने इंफरादी जिंदगी में दुनिया को हसीन बनाने के काम करे, साथ साथ सिर्फ दुनिया को हसीन बनाने वाले ख्वाब न देखे, आखिरत को हसीन बनाने वाले ख्वाब देखे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, ये दुआ हमको अमल करने से मुतालिक ये दावत भी देती है कि अपना एजेंडा हम सेट करेंगे। पॉलिसी, अल्टरनेटिव पॉलिसी वाले अंदाज में हमारे मुल्क के अजीज भारत की तरक्की, हमारे जैसी तरक्की को हम लेकर जाएंगे। हमारा एजेंडा हमको साथ देगा और उस एजेंडे के लिए धोखेंगे। प्रोएक्टिव बनेंगे, रिएक्टिवनेस से आगे आएंगे। हम आएंगे, हमारे पूरी असातिज़ा बिरादरी को लाएंगे। हमारे आने वाली नस्लों को प्रोएक्टिव बनाएंगे, प्रोएक्टिव बनाएंगे। उनको भी दिए हुए मामलात में काम करने के बजाय हम काम सेट करेंगे और उस काम के जरिए से सब लोगों को हमारे साथ चलाने की कोशिश हम करेंगे। ये हमको यहां से काम करना है। जाहिर है इतना बड़ा जब ख्वाब देखेंगे तो ये देरे हरिन पलंगावरी नहीं होगा, ये काम आसानी से नहीं होगा। इसमें कई रुकावटें आएगी, कई आती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग हम हैं, हर मसाइल का हल, हर रुकावटों को तोड़ते हुए
ہر رکاوٹوں سے بہت اچھے انداز سے حل نکالتے ہوئے آگے بڑھے اپنے زندگی میں. چاہے ہمارا تعلیم کا معاملہ ہو, چاہے ہمارے مارکس لانے پرسنٹیج بڑھانے کا معاملہ ہو, چاہے ڈی ایڈ بی ایڈ پہ نمبر لگانے کے سلسلے میں آنے والے رکاوٹوں کو دور کرنے کا معاملہ ہو, چاہے اس کے بعد شادی بیاہ میں سلیکشن کرنے کا معاملہ ہو, چاہے اس کے بعد ہمارے گھر اور بلڈنگ کو تعمیر کرنے کا معاملہ ہو. کئی لوگ چاہے اس کے بعد اپنے ساتھ گاڑی اور اچھی آسائش مینٹین کرنے کے معاملات میں ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت اچھے انداز سے ہمارے مسائل کو حل کر رہے ہیں, رکاوٹوں کو دور کرتے ہوئے دور کرنے کی کوشش ہم کر رہے ہیں. کہیں تھوڑا سا چوک جاتے ہیں بھائیوں, تھوڑا سا چوک جاتے ہیں جہاں پر کوئی آئٹا کی ایکٹیویٹی, پری پلان ایکٹیویٹی, ایجنڈے میں لائی ہوئی ایکٹیویٹی, اجتماعی ایکٹیویٹی جو دونوں جہاں کے کامیابی کی ضامن ہم کو دے رہی ہے, اس ایکٹیویٹی کے موقع سے کہیں نہ کہیں تھوڑا چک جاتے ہیں. آزمائش میں تھوڑا سا وہاں پہ کم پڑتے ہیں. یہ آزمائش سب سے اہم آزمائش کہاں سے شروع ہوتی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. چوکتے ہیں یہ ہماری کمزوری ہے, لیکن وہ آزمائش کے لیے ہمارے سامنے ایونٹ رکھے جاتے ہیں, انسٹرومنٹ رکھے جاتے ہیں. وہ آزمائش کے ساتھ ساتھ ہمارے کامیابی کے لیے بھی ہم کو اجر بڑھانے کے لیے بھی وہ معنی بنتے ہیں. وہ بہت مؤثر افیکٹو چیزیں ہمارے سامنے بن سکتے ہیں. وہ چیزیں کیا ہیں جو آپ نے قرآن میں بھی اس آیت کو پڑھا ہوگا کہ اور جان رکھو کہ تمہارے مال تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش ہے. تمہارے مال تمہاری اولاد حقیقت میں وہ سامان آزمائش ہے. اگلا جملہ جو اس آیت کے دوسرے کا ترجمہ کہ اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ. میرے بھائیوں, یہ رکاوٹ نہیں بن سکتے, یہ رکاوٹ نہیں بن سکتے ہیں, یہ ہم سے دور نہیں جا سکتے ہیں, یہ ہمارے نافرمانے میں نہیں آ سکتے ہیں. ہم یہ سوچیں گے کہ ہمارے اس آئٹا کے ایجنڈے کے امپلیمنٹ میں ہمارا سپورٹ کیسا بن سکے, ہمارے ساتھ کیسے بن سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ راز ٹیچر ہو نہ ہو, کیوں نہیں ہمارے پاس سال 1.5 سال 2 سال پہ ایسے پروگرام ہوتے ہو کہ وہ خود جا کر بولے کہ اس سال آپ کے آئٹا کا اتنا اچھا پروگرام جو نسلوں کو سنوارنے کا ہے کیوں نہیں آیا ابھی تک, آپ جا کیوں نہیں رہے ہیں. ہم کو انوالو کرنا چاہیے. یہ کب ہوگا؟ میں اس سے پہلے بھی شاید کسی گفتگو میں یہ بات میں نے کہا تھا کہ ہمارے لائف شیڈول جو ہم پلان کرتے ہیں اس پلان میں آئٹا کا حوالہ نام کے ساتھ اگر ہم پلان کریں, چاہے وہ ہفت روزہ ہو, 15 روزہ ہو, ماہانہ ہو, اگر اس کو ہم پلان کرتے ہیں تو ہم کو دیکھنا چاہیے. یقیناً ہمارا پھر یہ ایجنڈا ہمارے لیے کہیں پر بھی رکاوٹ نہیں بنے. کتنے لوگ ایسے یہاں کے علاوہ آپ لوگ تو ذمہ داران ہیں, ہمارے آئٹا کے ممبرز, ہم سب یہ دیکھ لیں, کوشش کر لیں کتنے لوگ ہیں کہ میرے گھر میں میری اہلیہ کو, میرے بچوں کو آئٹا کا تعارف ہے, اچھے سے ہے, آئٹا کی ایکٹیویٹیز کا تعارف ہے, آئٹا کس لیے کرتے ہیں, آپ جاتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں. یہ رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. اگر آئٹا کے پروگرام کے لیے اکرم کے ساتھ شریف صاحب جا رہے ہیں, گھر ایک دم مطمئن ہو جانا چاہیے. اتنا ہم کو جو ہے آگے بڑھنا پڑے گا. پرو ایکٹیو جب ہم رول ادا کریں گے, ہمارا اپنا پلان ہوگا, ہمارا اپنا ایجنڈا ہوگا, بھارت کو بنانے کا ایجنڈا ہوگا, سماج کو جوڑنے کا ایجنڈا ہوگا, سماج کے ترقی کا ایجنڈا ہوگا, تو یقین جانیے اللہ تعالیٰ ہر ایک کے دل میں وہ بات ڈالے گا جس کے نتیجے میں یہ ایجنڈے کے تحت ہم اس دنیا میں وہ انقلاب برپا کرنے کے لیے اقدامات کر سکتے ہیں جو انقلابات کا ذکر ان اساتذہ کے ذریعے سے آیا ہے. ہم نے اپنے تقاریر سے ایسا کرتے رہتے ہیں. یہ دنیا میں آنے والا انقلاب یہ اساتذہ سے ہی آئے گا, اور اساتذہ میں آنے والا انقلاب انشاءاللہ اس کا آغاز آئٹا سے ہوگا. یہ امید ہم کر سکتے ہیں جب ہم لوگ جو ہے اپنے ایجنڈے پہ کام کریں گے. اس کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ سب سے بنیادی بات بھی یہ ہے, شاید شریف صاحب نے بھی اس بات کی طرف غور کیا ہے کہ ہمارے جس کے جو مرضی میں آیا وہ کام کرنا ہم کو بند کرنا پڑے گا. وہ کام کو آپ آئٹا کے ایجنڈے میں سیٹ کیجئے, پلان کیجئے. جو بھی کام آپ ایجوکیشن لائن سے کرنا چاہ رہے ہیں,
الگ الگ، میں میرے مرضی میں آیا ادھر چلا گیا، مجھے جو اچھا لگا ادھر چلا گیا، ہم چلے جدھر کو، ہوا چلے ادھر کو، جدھر ہرا دکھا ادھر نکل گئے. اس سے کوئی انقلاب نہیں کر سکتے. تھوڑی وقت کی جو ہے تسکین ہماری ہو جائے گی، لیکن اس سے کوئی انقلاب لانے کا کام کا آغاز ہم نہیں کر سکتے. اس لیے مسلسل کام کے لیے افراد کو نہیں جوڑ سکتے ہیں. افراد کو جوڑنا ہے تو اپنے ایجنڈے کو بھی آئٹا کا ایجنڈا بنانا ہوگا، آئٹا کے ایجنڈے کو اپنا ایجنڈا بنانا ہوگا. اور اسی کے ساتھ یہ تبدیلی اگر سے ہم نے لاتے ہیں، یہ تبدیلی لا کر یہ آئٹا کے ایجنڈے کو اپنے ایجنڈے پہ لا کے پرویکٹیو کام ہم کرنے کی آج نیت اگر کر لیتے ہیں تو یقین جانیے یہ آج کا پروگرام کامیاب ہے. ورنہ کسی نے کہا یہاں پر 2 دن سے یہ کامیابی کے ساتھ یہ پروگرام ہمکنار ہو رہا ہے. یہ ہمکنار پروگرام کامیابی سے اس وقت ہوگا جس وقت اس کا 2 سال 3 سال بعد جائزہ لیا جائے گا. پالیسی پروگرام کی تفہیم کے بعد کیا امپلیمنٹیشن ہوا ہے، کیا اچیومنٹ ہوا ہے، کتنا آگے بڑھے ہیں، اس کے اثرات کیا ہے، یہ دیکھنے کے لیے ہمیں یہ تبدیلی لانا ہوگا. پھر ایک مرتبہ وہ شعر دہراتے ہوئے میں اپنی گفتگو یہاں پر ختم کرتا ہوں. سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں. تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تو گفتار و کردار تو ثابت و سیار ہے. جزاکم اللہ خیر. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سوچنے، سمجھنے، غور فکر کرنے اور اس ایک اپنے ایجنڈے کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ، منصوبے کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر.